بٹھوائیں ان کو سب کو، چاہے آپ کو ڈنڈے کے زور پہ بٹھانا پڑے، چاہے آپ کو کسی اور زور پہ بٹھانا پڑے، ان کو بٹھائیں. آپ کتنے سال تک کہا کہ آپ 100 سال تک وردی میں بیٹھے رہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہا گیا تھا کہ نہیں کہا گیا تھا؟ نظریاتی طور پہ میری اور زرداری کی مخالفت ہے، لیکن ذاتی طور پہ ہماری بڑی اچھے رابطے بھی ہیں. اور کبھی پوچھ لینا میرے بارے میں. خان صاحب کو بھی میں جتنی دفعہ ملا ہوں میں اسی لیے ملا ہوں یار کہ ماحول بہتر کریں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ آخری ہماری ہوپ جو ہے اس پاکستان کی، وہ ہماری آرمڈ فورسز. آج صبح میں ایک وزیر کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ اب عمران خان کو کبھی واپس نہیں آنے دیں گے. میں کہا یار تھوڑی سی تاریخ ہی دیکھ لو ملک کی. وہی محترمہ تھیں جن کو کہتے تھے کبھی نہیں آئیں گی، وہی نواز شریف تھا جن کو کہتے تھے کبھی نہیں آئے گا، اور اب وہی عمران خان ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نہیں آنے دینا، باقی جو مرضی آئے. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا، میں جوڈیشری سے بھی کہوں گا کہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. یہ جو بجائے اس کے کہ فلاں پہ ہم نے کانٹا لگا دیا یا فلاں پہ کانٹا لگا دیا یا جاز الحق پہ کانٹا لگا، وہ کانٹے سے کام نہیں چلے گا بھائی، بیٹھ کے بات کرنے سے کام چلے گا. جو حالات ہیں اس ملک کے وہ ڈو اور ڈائی والے ہیں. یعنی جب ایک ڈیفینس منسٹر کھڑا ہو کر کہہ دے، اس سے بڑا تو ہوتا کوئی نہیں ہوتا میرے خیال میں دیکھا جائے تو، کیونکہ وہ ڈیفینس منسٹر ہے، سارے آرمڈ فورسز اس کے انڈر آتی ہیں اگر کاغذی طور پہ دیکھا جائے تو، ویسے میں نہیں کہہ رہا. تو وہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو پھر کیا رہ جاتے. اور میں یقین کریں کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، آپ الیکشن بھی کروا دیں مار دھاڑی ہوگی اس میں. اکانومی ویسی خراب ہے، 5000 کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر، ان کو چھڑانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں جی اعجاز الحق بات کرتا ہے تو مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ اکانومی کے بارے آپ نہ کریں. وزیر دفاع کے تو اس کی کوئی بات نہیں. 1.8 ارب روپے تو نہیں تھے، غداری کا الزام لگا دینا میرے پہ یار کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے. ملک کے اندر اس وقت کیا انتشار کی ضرورت ہے یا اتفاق رائے کی ضرورت ہے؟ اور میں اتفاق رائے کے لیے، ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے، میں آج سے نہیں کوشش کر رہا، میں 5 مارچ سے کوشش کر رہا ہوں، جب سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے تھے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، دوستوں کو بھی پتہ ہے، خان صاحب کو بھی میں جتنی دفعہ ملا ہوں میں اسی لیے ملا ہوں یار کہ ماحول بہتر کریں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ آخری ہماری ہوپ جو ہے اس پاکستان کی، وہ ہماری آرمڈ فورسز. اگر اس کو ہم متنازع بنا دیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اس وقت جو حالات ہیں اس ملک کے وہ ڈو اور ڈائی والے ہیں. یعنی جب ایک ڈیفینس منسٹر کھڑا ہو کر کہہ دے، اس سے بڑا تو ہوتا کوئی نہیں ہوتا میرے خیال میں دیکھا جائے تو، کیونکہ وہ ڈیفینس منسٹر ہے، سارے آرمڈ فورسز اس کے انڈر آتی ہیں اگر کاغذی طور پہ دیکھا جائے تو، ویسے میں نہیں کہہ رہا. تو وہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو پھر کیا رہ جاتے. ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ معاملات کو ٹھیک کریں آپ. تو اس بارے میں دیکھیں اور بھی غلط فہمیاں بڑی ہوئی ہیں. میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ایک زمانہ آیا تھا کہ لوگ کہتے تھے اب محترمہ کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتی، لیکن وہ اقتدار میں آئی نا. کس نے کمپرومائز کیا؟ کمپرومائز ہوا نا. اس کے بعد ایک زمانہ آیا، لوگوں نے کہا جی نواز شریف صاحب اور بے نظیر دونوں اقتدار میں نہیں آ سکتے. اور کتنے سال تک کہا کہ آپ 100 سال تک وردی میں بیٹھے رہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہا گیا تھا کہ نہیں کہا گیا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ محترمہ بھی واپس آئی NRO کر کے. اور جو کہہ رہے تھے کہ محترمہ نے کبھی واپس نہیں آنا، آپ لوگ ٹکا کے حکومت کرو، تو انہوں نے ہی NRO کیا اور وہی اس کو واپس لے کر آئے. اس کے بعد نواز شریف صاحب جب محترمہ آ گئیں تو نواز شریف کو سعودی عربیہ نے زبردستی بھیجا پاکستان. آپ نہیں رکوا سکے. بڑا آپ نے بات کی. جب پہلی دفعہ جب آئے تھے سعودی انٹیلیجنس کے چیف اور حریری، آپ کو یاد ہوگا 10 سپٹمبر میں جب میاں نواز شریف آئے تھے. اگر آپ کو یہ بات پتہ نہیں تو میں آج بتا دیتا ہوں یہ بات. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سعودی ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس کو لے کے جانا ہے واپس، نواز شریف کو واپس بھیجنا ہے تو کیا محترمہ آئے گی؟ یہ گارنٹی دی تھی اس وقت کی صدر پاکستان نے کہ وہ نہیں آئے گی. جس دن محترمہ لینڈ ہوئی اس کے بعد کراچی میں دھماکہ ہوا، اس کے بعد پنڈی میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. مطلب جس دن وہ لینڈ کی اس دن سعودی عربیہ نے کہا کہ اب یہ بھی جائے گا واپس، تم روک کے دکھاؤ. 5 مرتبہ ہمارے وزیر خارجہ کو بلایا جو بہانے کرتا رہا، اور آخر بلا کر انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا واپس. تو آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟
آج صبح میں ایک وزیر کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ اب عمران خان کو کبھی واپس نہیں آنے دیں گے. میں کہا یار تھوڑی سی تاریخ ہی دیکھ لو ملک کی. وہی محترمہ تھیں جن کو کہتے تھے کبھی نہیں آئیں گی, وہی نواز شریف تھا جن کو کہتے تھے کبھی نہیں آئے گا, اور اب وہی عمران خان ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نہیں آنے دینا, باقی جو مرضی آئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اتنی سی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا, اس کے اندر کہا گیا ہے 90 دن, اور میں یقین کریں کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, آپ الیکشن بھی کروا دیں مار دھاڑی ہوگی اس ملک کے اندر. مطلب 1.8 ارب روپے تو نہیں تھے, غداری کا الزام لگا دینا میرے پہ یار کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے. سیدھی سی بات ہے. ہم کیوں حصہ بنے اس چیز کا جو کہ پاکستان کو, میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. اور پھر آج کل حالات دیکھیں آپ, یعنی اکانومی ویسی خراب ہے, 5000 کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر, ان کو چھڑانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں جی اعجاز الحق بات کرتا ہے, تو مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ اکانومی کے بارے آپ نہ کریں. وزیر دفاع گئے تو اس کی کوئی بات نہیں, وہ خیر ہے. بعد میں اپنی اسٹیٹمنٹ جتنی مرضی چینج کرتے رہو, ایک دفعہ جو ڈز ہوگی وہ تو ڈز ہوگی نا. جو گولی نکل گئی اس کو واپس تو نہیں لائیں گے نا, نئی گولی ڈالیں گے آپ اس کو بندوق کے اندر. پھر بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں اس پہ. میں کہوں گا چیف جسٹس سے بلوچستان کے بھی اور یہاں کے بھی, اپنا سپریم کورٹ کے بھی, کہ خدا رہا اس پہ سو موٹو نوٹس لیں. لوگوں کے دل دکھ رہے ہیں, لوگوں کی, ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ, جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں نہیں کہتا کس نے کی ہے کس نے نہیں کی, آپ سو موٹو نوٹس لیں. ایک جے آئی ٹی بنائیں آپ عدلیہ کی, جس میں آپ چیف جسٹس بلوچستان کو کہیں کہ وہ بیٹھے, آپ اپنے یہاں سے 2 جج بھیجیں, اور اس کا مطلب جو بھی ہوا ہے وہ نکالیں. کیونکہ یہ پھر نفرتیں پھیل رہی ہیں, نفرتیں پھیل رہی ہیں. جن لوگوں کا آپ نام نہیں سننا چاہتے, پاکستان کے لیڈر جیسے وہ جیل سے چھوٹتے ہیں ان سے مل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ سب محب وطن ہے, کوئی غدار نہیں ہے. کہ آپ 100 دفعہ کسی کو غدار بنانے کی کوشش کریں گے, وہ غدار تو نہیں بن جائے گا. اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر ہے, میں ان کی بڑی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں مشکل میں تھا, میرے خلاف غلط کیس بنایا گیا تھا, انہوں نے میری مدد کی تھی. ہم نے کہا جس وقت ان پہ کیس بنایا گیا کہ یہ غلط کیس بنایا, میں نے یہ کہا تھا, میں ریکارڈ پہ ہوں, میں اس کی آپ کو کلپ سنا سکتا ہوں. شاہد خان عباسی پہ کیس بنا, ہم نے کہا کہ یہ غلط بنا. احسن اقبال پہ بنا, اس نے بھی کہا, ہم نے بھی کہا, کیوں ہمارا ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ. تو اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف ہوا. یعنی کیسا وشیہ سرکل ہے یہ, کہ جو آپ بھگتتے رہے ہیں اور اس پہ آپ تڑپتے رہے ہیں, جیلیں کاٹتے رہے ہیں. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسروں پہ بھی وہی کیس بنائے, اور کیا آپ کی انا کو تسکین پہنچتی ہے اس سے؟ تو جناب میں حاضر ہوں آپ کے لیے, آپ مجھے پکڑ لیں, کیونکہ پہلے بھی نوٹس مجھے بھجوایا نا. اب میں پیمرا کو کہتا ہوں, میں نے یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے شوڈ اپالوجائز آن سینڈنگ دی نوٹس آن وچ مائی ریپوٹیشن واز روینڈ. صحیح بات ہے. پہلی بات تو اس پہ کسی کو یقین نہیں آیا. میں نے ان کو کہا یار 10 پیپلز پارٹی کے لوگ لے آؤ, اس سے زیادہ تو ہمارا کوئی مخالف نہیں, نہ سیاسی طور پہ, نظریاتی طور پہ میری اور زرداری کی مخالفت ہے, لیکن ذاتی طور پہ ہماری بڑی اچھے مطلب رابطے بھی ہیں. اور کبھی پوچھ لینا میرے بارے میں اس سے بھی, تو وہ بھی اچھے الفاظ میں بات کرے گا. خورشید شاہ صاحب میرے بعد وزیر آئے ریلیجس افیئرس کے, انہوں نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا کہ اعجاز اللہ کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. کوشش تو کی ہے سب نے نکالنے کے لیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مہربانی کریں, اور ملک میں پہلے ہی افراتفری پھیلی ہوئی ہے, مزید افراتفری نہ پھیلائیں. اور انڈیویجولز میٹر نہیں کرتے اس وقت. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا, میں جوڈیشری سے بھی کہوں گا کہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. یہ جو بجائے اس کے کہ فلاں پہ ہم نے کانٹا لگا دیا یا فلاں پہ کانٹا لگا دیا, اعجاز الحق پہ کانٹا وہ کانٹے سے کام نہیں چلے گا بھائی, بیٹھ کے بات کرنے سے کام چلے گا. بٹھوائیں ان کو سب کو, چاہے آپ کو ڈنڈے کے زور پہ بٹھانا پڑے, چاہے آپ کو کسی اور زور پہ بٹھانا پڑے, ان کو بٹھائیں آپ. جوڈیشری کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کے اندر بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. وحید کاکڑ نے اپنا کردار ادا کیا تھا. ملک کو اس وقت بھی ایک کرائسس میں آ گیا تھا, انہوں نے اس کرائسس سے نکالا ملک کو.